حرام مہینوں میں جنگ اور خدا کی راہ سے روکنا۔ حرام مہینوں میں جنگ کرنا گناہ کبیر ہے، اور وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اس سے مراد مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا ہے، جو ان 4 مہینوں میں حرام ہے۔ اس لحاظ سے اگر کافروں یا ایسے لوگوں کی طرف سے جنگ چھیڑی جائے جو ان پر 4 مہینوں کو حرام نہیں مانتے، تو مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ ان سے ان 4 مہینوں میں بھی لڑیں۔ اس بات کے گناہ کبیر ہونے کے متعلق قرآن مجید کی صراحت کافی ہے، جو کہتا ہے: تجھ سے حرام مہینے میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دے کہ حرام مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217۔ ان 4 گناہوں سے مراد خدا کی راہ سے منع کرنا، خدا سے کفر کرنا، لوگوں کو مسجد الحرام سے روکنا، مسجد الحرام ہے اس کے لوگوں کو باہر نکالنا۔ یہ 4 باتیں خدا کے نزدیک حرام مہینوں میں جنگ کرنے سے زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ اس کے متعلق کے بارے میں تحقیق کی ایک تفصیل ہے، جو تفسیر مجمع اور نہج وغیرہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں جس بات کا جاننا لازم ہے وہ صد عن سبیل اللہ کے معنی ہے، مراد ہے جس کا گناہ کبیرہ ہونا مسلم ہے۔ وہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر کافروں اور منافقوں کا کام شمار کیا گیا ہے۔ مثلاً خداوند عالم سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے: کافروں پر ان کے سخت عذاب کی وجہ سے افسوس ہے، انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور آخرت پر ترجیح دی، اور یہ دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں۔ آیت نمبر 2۔ صد عن سبیل اللہ کے واقعات و معاملات۔ اس کا سب سے سخت معاملہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کی طرح خدا پر ایمان لانے اور دوسرے تمام صحیح عقیدوں سے دوسروں کو روکنا ہے جو نہیں چاہتے حضرت محمد بن عبداللہ کی نبوت، حقانیت ان کی قوم پر ظاہر ہو، اس کے معتمد ہوں، اور سنی علماء کی طرح جو سنی مسلمانوں کو بھی علی بن ابی طالب کی امانت بلافظ خلافت، ان کے 11 فرزندوں کی امامت کا علم نہیں ہونے دیتے۔ دوسروں کو واجبات پر عمل کرنے، محرمات الہی کو ترک کرنے سے روکنا۔ مثلاً ایک شخص پر حج واجب ہے اور وہ حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، تو دوسرا اسے کسی نہ کسی بہانے سے روکتا ہے۔ اسی طرح نماز، روزے اور دوسرے واجبات میں روکتا ہے۔ جب امر بالمعروف اور نہی از منکر گناہ کبیرہ، ان کے لیے شدید عذابوں کا وعدہ کیا گیا ہو، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو معروف سے منع کرتا ہے اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ دوسروں کو ایسے کام سے روکنا جو خدا کے نزدیک اچھا اور اس کے نزدیک لے جانے والا ہو، مثلا خدا کی راہ میں حج کرنے اور دوسرے مستحب کاموں سے دوسروں کو روکنا۔ اگرچہ تیسری قسم کو حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن احتیاط اس کے ترک کرنے میں ہے، کیونکہ جس شخص کو نیکی سے روکا گیا ہے، روکنے والے سے قیامت میں باز پرس کر سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ تو نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے نیکی اور قرب الہی حاصل کرنے کے طریقوں سے روکا تھا۔ اور اس کی مذمت میں جو روایتیں کتاب امر بالمعروف وسائل شیعہ باب نمبر 8 میں بیان کی گئی ہیں وہی کافی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: نیکی کی راہ کے لٹیروں پر خدا لعنت کرے۔ جب لوگوں نے پوچھا گیا کون لوگ ہیں، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ دوسرے بھلائی اور نیکی کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی ناشکری کرتے ہیں، اس لیے پھر نیک لوگ دوسروں کے ساتھ بھلائی اور نیکی نہیں کرتے۔ کفران نعمت احسان فراموشی گناہ کبیرہ ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اس کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسے چند مقامات پر کفر بھی کہا گیا ہے، اسے پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہونے کا سبب بھی بتایا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے: خدا اے بنی اسرائیل، اس بات کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے تم کو خبردار کیا، اگر میں نعمتوں، ایمان اور نیک اعمال کی بدولت فرعون اور دوسروں کے شر سے نجات پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری پن کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب ناشکروں پر احسان فراموشوں پر سخت ہوگا۔ آیت نمبر 7۔ سورہ بقرہ میں خدا فرماتا ہے: سو مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، کافر نہ بنو۔ آیت نمبر 152۔ قوم سبا احسان فراموش کرتی ہے، عذاب بھگتتی ہے۔ سورہ سبا کے باشندوں کے بارے میں یوں فرماتا ہے: سبا کے قبیلے کے لیے جو یمن میں تھا، لوگوں کے گھر ان کی قوت و طاقت، خدا کی نعمتوں کی فراوانی، ان کی ناشکری پر سخت عذاب اور سزاؤں کی نشانی تھے۔ وہ نشانی یہ تھے کہ اس قبیلے کے 2 باغ تھے جو راہ چلنے کے لیے دائیں بائیں ان کے گھروں کے دونوں طرف واقع تھے، اور کہتے ہیں کہ ان میں سانپ، بچھو، مچھر، چچری اور جوں وغیرہ کی قسم سے کوئی ستانے والا کیڑا نہیں تھا۔ اگر کوئی ان درختوں کے نیچے خالی ٹوکری رکھ دیتا تو وہ ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ پیغمبر نے ان سے کہا کہ خدا کا رزق کھاؤ، ان کی نعمت کا شکر ادا کرو، ہمارا شہر خوشحال ہے اور تمہارا خدا معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ انہوں نے سرکشی کی، ناشکرا پن دکھایا اور کہنے لگے: ہم نہیں سمجھتے کہ خدا ہمیں کوئی نعمت بخشتا ہے اور یہ نعمتیں اسی کی دی ہوئی، اس لیے کہ یہ وہ واپس لے لے۔ چنانچہ ہم نے ان کے لیے عزم کا سیلاب بھیجا۔ بتایا گیا کہ عزم ایک پشتے کا نام ہے جو سبا کی ملکہ بلقیس نے 2 پہاڑوں کے بیچ میں پتھر اور تارکول سے بنوایا تھا، جہاں بارش کا پانی اکٹھا ہوتا تھا۔ اس میں ایک کے اوپر ایک اور 3 دروازے بنائے ہوئے تھے، اور نیچے ایک بڑی سی جیل تھی جس میں سے نکلنے والی نہروں کی تعداد کے مطابق 12 موریاں بنوائی تھی۔ جب بارش ہوتی تھی تو بند کے پیچھے پانی اکٹھا ہو جاتا تھا، اس وقت اوپر کا دروازہ کھول دیتے تھے تاکہ پانی اس جیل میں آ جائے۔ اگر پانی کم ہوتا تو درمیانی دروازہ کھول دیتے، اگر اور کم ہوتا تو نچلا دروازہ، اور جب پانی جیل میں اکٹھا ہو جاتا تو نہروں میں بانٹ دیتے تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا یہاں تک کہ بلقیس کا انتقال ہو گیا۔ یہ لوگ باغی ہو گئے، حد سے گزر گئے، تو خدا نے ان پر بڑے بڑے چوہے مسلط کر دیے جنہوں نے بند میں چھید کر دیا، پانی میں طغیانی آ گئی۔
جس نے اس پشتے کو منہدم کر دیا۔ کچھ لوگ ہلاک ہو گئے، کچھ ادھر ادھر بھاگ گئے، ان کی بھگدڑ اور بے بسی عالم ضرب المثل بن گئی۔ اور ان دو باغوں کو ہم نے دو ایسے باغوں میں تبدیل کر دیا جن کے پھل کڑوے اور بد ذائقہ تھے، اور درختوں کو شور کھا گیا، اور جن میں سے کچھ درخت بیری کے تھے۔ یہ سزائیں ان لوگوں کے احسان فراموشی اور ناشکرے پن کی تھی۔ کیا ہم ناشکروں کے سوا بھی کسی کو عذاب دیتے ہیں؟ آیت نمبر 15 سے 17۔ نعمت نقمت ہو جاتی ہے۔ خدا سورہ نحل میں فرماتا ہے، خدا نے ایک گاؤں کی مثال بیان کی جس کے باسی امن و اطمینان میں رہتے تھے، ہر طرف ان کے پاس فراغت روزی چلی آ رہی تھی، خوشی اور تری دونوں سے۔ پھر انہوں نے خدا کی نعمتی کی ناشکری کی۔ خدا نے بھوک اور خوف کو ان کا اوڑھنا لباس بنا کر ان کی کرتوتوں کا انہیں مزہ چکھایا۔ آیت نمبر 113۔ لباس کا ذکر عذاب کو گھیر لینے کی مناسبت سے کیا گیا، یعنی جس طرح لباس پہننے والے کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح عذاب نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یعنی مفسرین نے فرمایا اس آیت کے گاؤں سے شہر مکہ مراد ہے، جس کے باشندے 7 سال تک کال اور بھوک میں مبتلا رہے۔ مجبوری اور بھوک سے ان کی یہ حالت ہوگی کہ جلی ہوئی ہڈیاں اور مردار گوشت اور خون کھاتے تھے۔ ناشکرا پن ایک قسم کا کفر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ناشکرے پن کو کفر میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم سلیمان کی بات دہراتا ہے، خدا نے جو کچھ مجھے بخشا ہے اپنے فضل سے بخشا ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا نہیں۔ جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اس سے اس کی نعمت بڑھتی ہے۔ جو کہ ناشکرا پن کرے تو حقیقت یہ ہے کہ میرا خدا شکر گزاری سے بے نیاز اور کریم ہے۔ اس نے یہ بھی فرمایا، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا، اور ناشکرا پن کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بھی سخت ہوگا۔ اور خدا یہ بھی فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر کرتے رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ سورہ کافی۔ امام کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے تینوں گناہوں میں ناشکری پن کو کفر کہا ہے۔ ان آیتوں میں سے معلوم ہوتا ہے ناشکری پن کے 3 بڑے نتیجے نکلتے ہیں۔ اس طرح اس نے نعمت ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سخت اور دردناک عذاب آتا ہے، اور خدا ناشکرے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ ناشکرا پن اہل بیت علیہ السلام کی روایت۔ اس بارے میں بہت سی روایتیں ہیں، لیکن صرف چند کے بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، ہر گناہ کے مقابلے میں ناشکرے پن کی سزا ناشکرے کو بہت جلد ملتی ہے۔ اب یہ بھی فرماتے ہیں، 3 گناہ ایسے ہیں جس کا ارتکاب کرنے والے آخرت سے پہلے سزا کو پہنچیں گے: والدین کی نافرمانی، لوگوں پر ظلم، احسان فراموشی۔ اب یہ بھی فرماتے ہیں، خدا کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو خدا کی دی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، خدا کا سب سے دشمن وہ ہے جو خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی وصیت میں فرماتے ہیں، کسی نعمت کی ناشکری نہ کرو، کیونکہ حقیقت میں ناشکرا پن سب سے بڑا اور گھٹیا قسم کا کفر ہے۔ کفران نعمت کے معنی۔ کفران نعمت کے معنی نعمت کو چھپانا ہے۔ ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نعمت سے ناواقفیت یہ سب سے بڑی اور شدید قسم ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک نعمت ہے ناواقفیت یا بے خبری، یعنی نہ سمجھنے کی وجہ سے نعمت کو نہیں پہچاننا، اس کی پرواہ نہیں کرنا، یعنی اسے نظر انداز کر دینا، اس کے ہونے نہ ہونے کو یکساں جاننا۔ دوسرے نعمت بخشنے والے سے ناواقفیت یہ ہے کہ بے خبری، یعنی دراصل اپنے پروردگار ہی کو ماننا، یہ نہیں جانتا کہ اس کی ایک صفت نعمت بخشنا بھی ہے، چنانچہ یہ نہیں سمجھتا نعمت صرف اسی کی طرف سے آتی ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتی ہے، غرض یہ کہ نعمت سے خبری یا نعمت دینے والے سے، دونوں بے خبریاں کفران نعمت یعنی احسان فراموشی ہیں، صاف سزاؤں کی مستحق ہے، کیونکہ کفران نعمت کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حالت کے لحاظ سے کفر اس طرح ہے کہ عاقل انسان کو اس نعمت کے ملنے پر خوش اور مسرور ہونا چاہیے۔ خدا اسے بخشتا ہے، سوچ کر اللہ نے اس پر مہربانی کی، اسے یاد رکھا، اس کے مسلسل فضل و کرم کا امیدوار ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ اب اگر اس کے برعکس وہ اپنے پروردگار سے بدگمان رہے، اس کے فضل و کرم سے کوئی امید نہ رکھے، یا اس سے خوش نہ ہو بلکہ اس سے بے تعلق نا امید ہو جائے، تو یہ کیفیت، یہ حالت خدا کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اعضائے جسم سے کفر یعنی عملی کفر، اس طرح کے دل میں گناہ کی نیت کرے، زبان سے شکایت برائی کرے، یعنی نعمتوں کا ذکر، زبان سے ان کا شکر ادا کرنے کے بجائے سب کو نظر انداز کرے۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 11۔ یعنی آرزوؤں کے پورا نہ ہونے کی شکایت کرتے ہوئے خدا کے کاموں کی برائی کرے، خدا کی نعمتوں کو وہاں صرف کرے جس کے لیے وہ پیدا نہیں کی گئی، اپنے اعضاء سے وہ کام لے جسے خدا نے منع فرمایا، جو اس کی رحمت سے دور کرنے والا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام آج گناہوں جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انہیں میں ناشکرا پن یعنی کفران نعمت بھی شامل ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے فشار قبر، قبر کا مردے کو پینچنا ان نعمتوں کا کفارہ ہوتا ہے جو اس نے ضائع کر دی ہیں۔ شکر نعمت کے واجب ہونے کے متعلق بہت سی آیتیں، حدیثیں ملتی ہیں۔ شکر کی حقیقت اور کی قسموں کی قدر تفصیل موجود ہے، جس کے بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے، اس لیے سورہ کافی دوسری اخلاقی کتابیں ملاحظہ فرمائیے۔ اگر شکر نہ کرے تو انسان جانور سے بھی گھٹیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، خاص تعریف اس خدا کے لیے جو اپنے بندوں کو نعمتوں کا شکر ادا نہ کرتا ہو۔ بتایا جو اس نے
का तार और खुल्लम खुला अनायत फरमाई है। इसमें शक नहीं कि वो नेमतों को लेकर उनका शुक्र अदा किए बगैर नहीं अपने काम में ले आते हैं। अगर वो ऐसा करे तो इंसानियत के दायरे से निकल कर जंगली जानवरों और चौपाइयों की हद में पहुंच जाते हैं। जैसे कि कुरान मजीद में खुदा फरमाता है, कुफ़ार हैवानात की तरह हैं, बल्कि उनसे भी घटिया और गुमराह हैं। आज ये कि नेमत का शुक्र अदा न करने वाला इंसान दरअसल आदमियत से ही हार जाए। फिर ऐसे शख्स के मुतालिक ईमान से ये मारिफ नेक अमाल की बदौलत हासिल होने वाली इंसानी सादगी और बरकतों का तो ज़िक्र ही क्या हो सकता है, तो उसकी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी के लिए होंगी। वास्तु और ज़रियों से इनकार। चूँकि खुदा ने दुनिया को अपनी हिकमत और मसलहत से दारुल अस्बाब करार दिया, अपने बंदों तक हर नेमत पहुँचाने का कोई न कोई वास्ता, सबब, ज़रिया मुकर्रर फरमाया है, जिसकी बदौलत वो नेमत बंदों तक पहुँचती है। इसलिए अक्ल और शर की रूह से वास्तु को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनका भी एहसान मानना चाहिए। अलबत्ता ये नहीं कि इस वास्ते को मुस्तकिल तौर पर दरहकीकत में अपना मोनाम नेमत बख्शने वाला समझे, बल्कि उसका एहतराम ज़रूर करे, क्योंकि वह नेमत का ज़रिया है। अपनी ज़बान, अपनी हालत व कैफियत से खुदा का शुक्र अदा करे। फ़लाँ शख्स ने मुझे तेरी फ़लाँ नेमत पहुँचाई, यहाँ तक चंद रवायतों पर इत्तफ़ा किया जा सकता है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बिलाशुबा खुदा हर शुक्रगुज़ार बंदे से पसंद करता है और क़यामत में अपने एक बंदे से पूछेगा, दुनिया में तूने फ़लाँ शख्स का जो मेरी नेमत का ज़रिया था शुक्रिया अदा नहीं किया, इसलिए कि मेरा भी शुक्रिया अदा नहीं किया। फिर इमाम ने फरमाया, तुम में खुदा का सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार बंदा वो है जो इन लोगों को भी शुक्र अदा करता है जिनके वास्ते खुदा की नेमतें मिलती हैं। इमाम जाफ़र सदक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हकीकत में खुदा का शुक्र अदा करना उस शख्स का शुक्रिया अदा करना है जिसके ज़रिए से तुम्हें खुदा की नेमत मिली। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता जिनके वास्ते उन्हें नेमत इलाही मिली, उसने गोया खुदा का शुक्र ही अदा नहीं किया। रसूल खुदा फरमाते हैं, क़यामत में बंदे को हिसाब किताब के मुकाम पर लाएंगे, खुदा हुक्म देगा उसे दोज़ख में ले जाया जाए। ऐ परवरदिगार, मुझे दोज़ख में ले जाने का हुक्म किस लिए देता है जबकि कुरान की तिलावत करता रहा हूँ? खुदा फरमाएगा, इसलिए कि तूने मुझे नेमत बख्शी, तूने शुक्र अदा नहीं किया। इसलिए कि मैंने तुझे नेमत बख्शी, तूने शुक्र अदा नहीं किया। वो कहेगा, ऐ खुदा, तूने मुझे फ़लाँ नेमत दी थी तो मैंने यूँ शुक्र किया, फ़लाँ नेमत बख्शी तो मैंने यूँ शुक्रगुज़ारी की। इस तरह वो नेमत की नेमतें अपनी शुक्रगुज़ारी गिनाएगा। खुदा ताला फरमाएगा, सब कुछ सच कहा, लेकिन ये बात और भी है कि मैं जिन लोगों के वास्ते से तुझे नेमतें भेजता था, तूने उनका शुक्रिया अदा नहीं किया। मैंने अपनी ज़ात की कसम खाई कि मैंने जिस बंदे को अपनी नेमत अता फरमाई है उसका शुक्र उस वक्त कबूल नहीं करूँगा जब तक वो शख्स का शुक्रिया अदा ना करे जिसके वसीले से नेमत उस तक पहुँची। पिछली गुफ्तगू में इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम की एक हदीस नकल की गई है जिसमें आप फरमाते हैं, उस शख्स पर खुदा की लानत हो जिसके साथ कोई बुराई नहीं की जाए, उसका शुक्रिया अदा ना करे, उसकी नाशुक्री गुजारी, एहसान फरामोशी की वजह से नेकी करने वाला फिर दूसरों के साथ बुराई ना करे। देखिए वसाइल किताब अमर बिन मारूफ, जिसके बाब नंबर 8 में इस मौजू पर 16 हदीसें, बाब नंबर 8 में 11 हदीसें, मुस्तदरक में 14 हदीसें और बाब 8 में 9 हदीसें बयान हुई हैं। नेकी के वास्ते शुक्रिया की हकीकत पैगंबर अकरम फरमाते हैं, जब तुझे अपने मोमिन भाई से कोई नेमत या नेकी हासिल हो तो इतना ही कह देना काफ़ी है कि खुदा आपको जज़ाए खैर दे, अच्छा सिला अता करे। अगर तेरा जिक्र इस महफिल में किया जाए जिसमें तू मौजूद न हो तो कह दे, खुदा उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, तो गोया उस तरह की तलाफ़ी कर दी, यानी हिसाब बराबर कर दिया। आपने ये भी फरमाया कि जिसने तुम्हें खुदा की कसम दिलाकर तुमसे कुछ मांगा और जिसने तुम्हें भलाई व नेमत मिली उसकी तलाफ़ी कर दो, यानी तुम भी उस तरह उसके साथ भलाई करो। अगर तुम्हारे पास वो चीज़ ना हो जिसे तुम तलाफ़ी कर सकते हो तो उसके लिए उस तरह दुआ करो जिससे वो जान जाए कि तुमने तलाफ़ी कर दी है। गर्ज ये कि एहसान का बदला एहसान है, चुकाना चाहिए, जैसे कि खुदावंद मुताल सूरह रहमान में फरमाता है कि बुराई का बदला भी बुराई के सिवा कुछ हो सकता है, आयत नंबर 60। लेकिन ये पेश नज़र रहे कि बुराई की इब्तिदा करने वाला अफजल होता है। रवायतों में साफ साफ बताया गया है कि उस जुल्म के तख्त एहसान करने वालों में कोई फ़र्क नहीं है, यानी मोमिन हो या काफिर, इबादत गुजार हो या गुनहगार। गर्ज है कि कोई हो उसने कैसी भी बुराई की हो उसकी तलाफ़ी करनी चाहिए।